ہوا کہ کسی اور کے بارے میں پوری تاریخ اسلام میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ آج بھی بڑا سادہ سا فارمولہ ہمیشہ یاد رکھیں، اور جہاں کہیں پر بات ہو اس کو دلیل کے طور پہ پیش کریں کہ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہو نا کہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں مذہب جو ہے وہ نبیوں رسولوں کو مانتا ہے، تو ان کے سامنے آپ موسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کا نام لیں گے، وہ کہیں جی ہاں ہمارے یہاں مانتے ہیں۔ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے تو کافی سارے انکار کریں گے، نہیں ہم نہیں مانتے۔ کون ہے یہ جو سابقہ نبیوں کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ کیوں جی؟ ستے ہو؟ ہاں جی، یہودی جو ہیں وہ سابقہ سارے انبیاء اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پھانسی ہم نے چڑھایا تھا صلیب پہ۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، پھانسی والا اور صلیب والا، اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ کو زندہ اٹھایا ہے اور قرب قیامت دوبارہ ان کو بھیجوں گا۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ کے بارے یہ ہے۔ اچھا، بعض وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں اور محمد کریم علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ یہ کون ہے؟ عیسائی۔ اچھا، بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی تھے، لیکن ہمارا فلاں فلاں بھی نبی ہے۔ جو نبی مکرم علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ساتھ مرتد بھی ہے اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میں فرشتوں کو مانتا ہوں، اس کے سامنے اب جبرائیل علیہ السلام کا نام لیں، فوراً اس کو تکلیف ہوگی۔ جو حقیقت میں سارے فرشتوں کو نہیں مانتا، جبرائیل علیہ السلام کا نام لیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ وہ کہتے ہیں جو ہمارے نبیوں پر وحی آتی تھی نا، جو نبوت اور رسالت کی بشارتیں آتی تھیں، وہ ادھر ہی کا کام تھا، یہ جبرائیل ادھر کیوں لے کے آیا؟ بعض اور بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آنا تو فلاں کی طرف تھا، لیکن چلے وہ محمد علیہ السلام کی طرف گیا ہے، تو یہ بھی گمراہ ہیں۔ اگر ان کا یہ اعتقاد ہے، ایمان ہے، تو پھر تو کافر ہوئے، اور اگر جہالت ہے تو پھر جہالت ہی ہے۔ جو بندہ فرشتوں کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، ٹیسٹر آپ لگائیں گے جبرائیل علیہ السلام کا، فوراً پتہ چلے گا کہ یہ واقعتاً اپنے دعوے میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ اگر نبیوں رسولوں کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیش کریں گے۔ اگر وہ ان کو مانتا ہے تو ہمیں یقین ہوگا کہ سارے نبیوں رسولوں کو مانتا ہے۔ اگر یہ محمد علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہیں مانتا، یہ کسی کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ سابقہ نبی اور رسول تو بشارتیں دے کے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بندہ صحابہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابہ کرام کو مانتا ہوں، اس کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کریں، فوراً پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کو ماننے والا ہے یا بغض رکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ کرام کے حوالے سے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ واقعتاً قرآن و سنت کے عاملین کو اور ان کے ائمہ کو، مجدد کو، اولیاء کو ماننے والا ہے یا گستاخ ہے، تو اس کے سامنے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کر دیں۔ اگر تو وہ ابن تیمیہ کے نام پہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، اس کا دل مطمئن ہے، سمجھ لیجئے یہ اولیاء کو بھی مانتا ہے، یہ ائمہ کو بھی مانتا ہے، یہ اپنے تمام اسلاف کو مانتا ہے۔ اور جو ابن تیمیہ کو نہیں مانتا، یا تو وہ مشرک ہوگا یا وہ بدعتی ہوگا۔ ممکن نہیں ہے
کہ عقیدہ اس کا درست ہو، کردار اس کا درست ہو، قرآن و سنت کو وہ سمجھتا ہو، اور پھر علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں کوئی بات کرے یا خلاف بولے۔ سادہ سا کلیہ چیک کریں گے تو آپ کو فوراً ری ایکشن نظر آئے گا۔